بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ میزبان ڈاکٹر محبوب علی صبزئی ایک نئے پروگرام کے ساتھ۔ ناظرین، جس طرح آپ سب کو پتہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں گزشتہ 12 سال سے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے۔ اس دوران پاکستان تحریک انصاف نے جہاں کئی کامیابی حاصل کی ہے، تو اب حالیہ دنوں میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں ایک بہت بڑا کرپشن کا کیس سامنے آیا ہے۔ جی ہاں ناظرین، خیبر پختونخوا کے ضلع کوہستان میں تقریباً 40 ارب روپے کا اسکیم جو ہے وہ سامنے آیا ہے۔ آج اس پروگرام میں اس کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے اور یہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ اسکیم میں پاکستان تحریک انصاف کے کون سے اہم لیڈرز کو شوکاز نوٹس جاری کی گئی ہے، انکوائری شروع کر دی گئی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے وہ کون سے چھوٹی کے لیڈرز ہیں کہ جن کے خلاف اب انکوائری شروع کر دی گئی ہے، اور ان قریب یہ انکوائری جو ہے جب یہ تفتیش میں تبدیل کر دی جائے گی تو اس کے بعد یہ بھی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ کچھ اہم رہنما جو ہے ان کو گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے۔ جی ناظرین، خیبر پختونخوا میں حکومتی اکاؤنٹ سے متعلق تقریباً 40 ارب روپے کا اسکیم جو ہے وہ سامنے آیا ہے، اور تفصیلات کے مطابق کوہستان کے اس اسکینڈل میں ایک ایسے ٹھیکیدار کی نشاندہی کی گئی ہے کہ جن کے تقریباً 73 اکاؤنٹس ہے، 73 کے اکاؤنٹس ہیں، جس میں اربوں روپے جو ہے وہ پڑے ہیں۔ اور ساتھ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ یہ جو ٹھیکیدار ہے تو ان کے متعدد درجن سے زیادہ ان کے پلازے ہیں، ان کے پلاٹس ہیں، ان کے فلیٹس ہیں، اور دیگر ان کی جو ہے پراپرٹیز انہوں نے بنائی ہے۔ ایم ایس بلڈرز جو ہے کمپنی کا نام جو ہے یہ بتایا جاتا ہے نیب کی جانب سے، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ یہ جو بینک اکاؤنٹس میں یہ جو پیسہ ہے تو اس میں مجوزہ طور پر، مبینہ طور پر جو ہے اس میں اعظم سواتی کا نام لیا جا رہا ہے۔ جی ہاں ناظرین، پاکستان تحریک انصاف کے چوٹی کے رہنما، سابق سینیٹر اور موجودہ سینٹ انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اعظم سواتی کا نام جو ہے وہ اس میں لیا جا رہا ہے۔ ساتھ میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ جو ٹھیکیدار ہے تو ان کی جو کلائنٹس ہے تو ان کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ ایم ایس بلڈرز کمپنی، ان کے کلائنٹس میں ایف ڈبلیو او، ساتھ میں این ایل سی، پی ڈبلیو ڈی اور اس کے علاوہ دیگر ان کے کلائنٹس بھی شامل ہے۔ نیب کے مطابق انہوں نے 25 ارب روپے کے اثاثے جو ہے وہ اس اسکیم میں اب تک برآمد کر لیے ہے۔ جی ہاں ناظرین، 25 ارب روپے برآمد کر لیے ہے 40 ارب روپے میں سے، جبکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ 94 کروڑ روپے کی 77 گاڑیوں کو پکڑا گیا ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ 94 کروڑ روپے کی 77 لگژری گاڑیوں کو برآمد کر لیا گیا ہے، اور مزید اس حوالے سے کارروائی جو ہے وہ جاری ہے۔ ساتھ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ غیر ملکی کرنسی میں تقریباً 1 ارب روپے بھی برآمد کر چکے ہیں۔ اس طریقے سے 1 کلو، ناظرین 1 تولہ نہیں بلکہ 1 کلو سونا جو ہے وہ بھی برآمد کر چکے ہیں۔ ساتھ میں بتایا گیا ہے کہ جس ٹھیکیدار کے اکاؤنٹ سے اتنے سارے پیسے ملے ہیں تو اب تک اس ٹھیکیدار کے حوالے سے بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے متعدد کمرشل پلازے، پلاٹس، فلیٹس، اس کے علاوہ مختلف ان کے جو پراپرٹیز ہے وہ بھی سامنے آئی ہے، پینٹس ہاؤس جو ہے ان کے سامنے آئے ہیں، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اعظم سواتی نے 7 کروڑ روپے کا گھر بیچا ہے اس ٹھیکیدار کو۔ تو اس کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ انتہائی انفلوئنشل آدمی ہے، جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جتنے ٹرانزیکشن ہوئی ہے تو پاکستان تحریک انصاف کی جو گزشتہ دوری حکومت تھی، یعنی محمود خان کی حکومت تھی، تو تقریباً 80% ٹرانزیکشن اس دوری حکومت میں ہوئی تھی، جبکہ موجودہ دوری حکومت میں تقریباً 20% ٹرانزیکشن جو ہے وہ ہوئی ہے۔ چونکہ اب یہ کیس جو ہے یہ انکوائری سے اب انویسٹیگیشن میں تبدیل کیا جا رہا ہے، تو جس کے بعد نیب کو اختیار حاصل ہو گیا ہے کہ شاید وہ اس کیس میں اعظم سواتی کو گرفتار بھی کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین، سوات سے پاکستان تحریک انصاف کے رکن صوبائی اسمبلی اور وزیر اعلیٰ کے مشیر برائے ہاؤسنگ ڈاکٹر امجد کو بھی نوٹس ملا ہے نیب کے حوالے سے کہ ان کے اثاثے جو ہے وہ ان کی آمدن سے مطابقت نہیں رکھتے، تو ان کو بھی ایک نوٹس جو ہے یہ ملا ہے۔ تاہم ناظرین، اہم بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو دو یہ اہم رہنما ہے تو نیب نے ان کو بلایا ہے، اور ممکن طور پر یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ نیب کے دفتر میں حاضری نہیں دیتے تو ان کو گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے۔ جی ہاں ناظرین، کو گرفتار کیا جا سکتا ہے، اور اس بات کا امکان ہے کہ ان سے مزید پوچھ گچھ ہوگی، اور آئندہ دنوں میں نیب ذرائع کے مطابق مزید لیڈرز کو گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس طرح ناظرین، دوسری اہم خبر آج آپ کے ساتھ جو شیئر کرنا چاہتے ہیں وہ عمران خان کی خبر ہے۔ یعنی پاکستان میں سیاست ہو، پاکستان میں خبریں ہو، پاکستان میں ویلاگز ہو، اور جس میں عمران خان کا براہ راست ذکر نہ ہو تو یقیناً وہ بحث، وہ خبریں جو ہے وہ ادھوری رہ جاتی ہے۔
جی ناظرین، عمران خان نے آج سے تقریباً 2 روز قبل اڈیالہ جیل سے ایک بیان جاری کیا ہے اور بڑا خطرناک ان کا بیان ہے۔ عمران خان نے اسٹریٹ اوے پاکستان کی فیلڈ مارشل جنرل آصف منیر صاحب کا نام لیا ہے اور یہ کہا ہے کہ اگر ان کو کچھ بھی ہو جاتا ہے تو اس کے ذمہ دار فیلڈ مارشل آصف منیر صاحب ہوں گے۔ ساتھ میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس وقت جیل کے جو سپرنٹ ہے وہ سب کچھ فیلڈ مارشل کے کہنے پر ان کے ساتھ کر رہے ہیں۔ ناظرین، یہ ایک انتہائی خطرناک بات ہے، انتہائی خطرناک ایلیگیشنز ہے، کیونکہ اس کے اثرات یقیناً دور رست ہوں گے کہ آپ اگر اس طریقے سے پاکستان کی فیلڈ مارشل کا نام لیتے ہیں، جنرل آصف منیر صاحب کا نام لیتے ہیں، تو یقیناً اس کی ریپرکشنز بھی ہوں گے۔ ساتھ میں عمران خان نے اپنی اس ٹویٹ میں یہ بھی کہا ہے، اپنے کارکنان کو انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ میرے اس ٹویٹ کو جو ہے اس کو ری ٹویٹ کریں، لیکن اب تک ناظرین پاکستان تحریک انصاف کے جو اہم لیڈرز ہیں، اہم ان کے رہنما ہیں، تو تقریباً 48 گھنٹے گزر چکے ہیں، لیکن اب تک اہم رہنماؤں میں سے سوائے چند رہنماؤں کے باقی کسی نے بھی اس کو ری ٹویٹ نہیں کیا ہے۔ جنہوں نے اس کو ری ٹویٹ کیا ہے تو اس میں عمر ایوب شامل ہے، اس میں شیخ وقاص اکرم شامل ہے، اس میں علی امین گنڈاپور شامل ہے، اس میں عاطف خان شامل ہے، جبکہ پاکستان تحریک انصاف کے کئی لیڈر جو ہے وہ اس فہرست میں شامل نہیں ہے۔ اس کے باوجود بھی کہ عمران خان کی شدید ان کی تلقین یہ تھی، ان کی گزارش یہ تھی کہ اس کو ری ٹویٹ کیا جائے، لیکن اب تک اس کو ری ٹویٹ نہیں کیا گیا ہے۔ ساتھ میں موجودہ صورتحال میں پاکستان پیپلز پارٹی کے اہم رہنما اور ریزرو سینیٹ آف پاکستان کے سابق چیئرمین رضا ربانی نے گزشتہ روز ایک ٹیلی ویژن میں یہ مطالبہ بھی کیا ہے کہ اس وقت ملک میں جو موجودہ صورتحال ہے، جو بلوچستان میں دہشت گردی ہو رہی ہے، جو دیگر سیاسی صورتحال ہے، تو اس کے ساتھ ملک میں ایک نیشنل ڈائلاگ ہونا چاہیے، کیونکہ اگر نیشنل ڈائلاگ اس ملک میں ہوگی تو یقیناً اس وقت پاکستان میں جو دہشت گردی کے حوالے سے مسائل ہے، جو پولیٹیکل مسائل ہے، تو ان کو حل کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ آگے پروگرام تک میں میزبان ڈاکٹر محبوب علی یوسفزئی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔